بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں پودوں کو پانی نہیں ملتا اس گھر میں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ پرانے کپڑے پہننے والوں کو کبھی نیچی نظر سے مت دیکھنا۔ اس شخص کو کبھی بھی اپنا راز مت بتانا جو آپ کے سامنے لوگوں کے راز کھولتا ہے۔ گھر میں پرندوں کا بولنا اس بات کی نشانی ہے کہ گھر میں کبھی رزق تنگ نہیں ہوگا۔ بانجھ عورتیں روٹی کے ساتھ گڑ کھایا کریں۔ گڑ مردانہ طاقت کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے۔ خاموشی اختیار کرنے والا بندہ ذہین ہوتا ہے۔ کلونجی کا تیل روزانہ نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالو۔ چند دنوں میں بھیرے پن کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل انڈے کی زردی چہرے پر لگا دو۔ چہرہ دھوپ کی طرح سفید اور چمکدار نظر آئے گا۔ جس کی آواز بیٹھ جائے تو وہ سونف کا دانہ چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ دانت ہلنے لگیں تو دانت پر برف کا ٹکڑا اور کالی مرچ رکھ دو، دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ چہرے پر پالک کا پتا مسلنے سے چہرے کا موٹاپا ختم ہونے لگتا ہے۔ رات کو ماتھے پر تیل لگا کر سونے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ جو زیادہ دیر خاموش رہتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ کبھی بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر نہ سویا کرو، اس سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ موت سے 40 دن پہلے آدمی کی بائیں پاؤں کی تلی پر سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نہار منہ سونف کے دانے چبائیں، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اپنی بیوی سے ہمیشہ دولت اور اپنا حساب کتاب چھپا کر رکھو۔ نہار منہ میتھی کا دانہ چوس لیا کرو، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سحری کے وقت 129 مرتبہ سورہ کوثر اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہے تو ہر ہفتے بند گوبھی اور لیموں کا رس اور پالک کا زیادہ استعمال کریں۔ گھر میں کوئی بھی جانور ہو، چاہے کتا ہو یا بلی ہو، اگر وہ بچے دے تو گھر کے مالک کو دولت مند بنا دیتے ہیں۔ ٹماٹر کاٹ کر چہرے پر ملنے سے چہرے کے کالے نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ مرغ کے ساتھ مولی مت کھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ لوگ جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں اور ہر حال میں سچ بولتے ہیں اور عبادت میں عاجزی اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ رات کے وقت نیم گرم پانی سے نہانے سے گرمی کے دانے نہیں نکلتے اور خارش بھی ختم ہوتی ہے۔ دودھ 4 چمچ، بیسن 2 چمچ، 1 چمچ شہد، ان تمام اجزاء کو اچھی طرح مکس کر کے چہرے پر 10 منٹ لگا کر چہرہ نیم گرم پانی سے دھو لیں، انشاءاللہ رنگ گورا ہو جائے گا۔ بالوں میں خوبصورتی اور چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں کا روکھا پن اور سکری اور خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ سیاہ کیلوں کے خاتمے کے لیے ناک پر اچھی سی کولڈ کریم سے مساج کرنے کے بعد ململ کے کپڑے سے رگڑ کر اتار لیں۔ اب لیموں کا رس اور چھلکوں کو ناک پر رگڑنے اور کیلوں کو ہاتھوں سے دبا کر نکال دیں۔ چہرے کے بدنما داغ دھبے اور نشانات کو دور کرنے کے لیے 1 چمچ لیموں کے رس میں 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر اس کا ماسک تیار کر لیں۔ 10 منٹ کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ چہرے کے داغ دھبے اور نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھا لیا کریں۔ رات کو دانت صاف کریں۔ 80 سال تک دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا، نہ ہی دانت کمزور ہوتے ہیں۔
سب سے زیادہ کینو کس ملک میں پائے جاتے ہیں؟ اسپین میں کینو کے 3 کروڑ سے زیادہ درخت ہیں۔ سری لنکا میں ہاتھی کو مارنے کی سزا موت ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغ کی کمزوری ہو، بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی، ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ اگر آپ کے کان میں تکلیف ہے یا سماعت کی کمی ہو تو پیاز کے رس میں نیم گرم کر کے 2 قطرے کان میں ڈالنے سے کان سننے لگ جاتے ہیں۔ رات کو گرم پانی سے نہا لیں، گرمی دانے نہیں نکلیں گے، نہ ہی بدن پر خارش ہوگی۔ خون گاڑھا نہیں ہوگا، دل صحت مند رہے گا۔ شام کو کبھی پیاز مت کھایا کرو، ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ کوے انسانی شکلیں یاد رکھ سکتے ہیں، اختلاف کا حل ڈھونڈنا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ کالی مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس زیادہ نہیں ہوتی۔ اپنا مسئلہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیمو پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نہار منہ صبح کے وقت گھاس پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانس لو، اس سے سانس کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ چند ایسی اشیاء جن کے استعمال سے بال گھنے، لمبے اور مضبوط ہو جائیں گے: دودھ، دہی اور سبزی وغیرہ۔ انار کھانے سے رنگ لال سرخ ہو جاتا ہے۔ کھیرا دوپہر کو کھا لینے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ خشک روٹی کھاؤ، جوانی برقرار رہتی ہے۔ پالک چہرے پر جھریاں بننے سے روکتی ہے۔ سونف کھاؤ، منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ روزانہ صبح کو 40 منٹ چل لینے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے والا بندہ جلدی بیمار نہیں ہوتا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے: جھوٹ بولنا، کسی کو عزت نہ دینا، غلط چیز پر اصرار کرنا، دین سے دور رہنا۔ ایک تحقیق کے مطابق بیٹیاں گھر میں آنے سے باپ کی عزت اور زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تلسی کے پتوں سے نکلنے والا تیل استعمال کریں اور کھانے میں ادرک کا استعمال بڑھا دیں۔ کبھی سانس کی بیماری یا دمہ نہیں ہوگا۔ پھل جب بھی کھائیں تو تھوڑا سا کچا کھائیں، اس سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ کشمش کھاؤ، معدے کی تیزابیت کو دور کرتی ہے۔ صبح کے وقت بکری کا دودھ پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ حاملہ پرندے گھر میں رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ بدہضمی سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد گڑ کھا لیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے وہ بند گوبھی کا استعمال ضرور کرے۔ اگر منہ سے بدبو آتی ہے تو یہ معدے کے مسائل کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ حرام جانور گھر میں لانے سے رزق میں کمی آنے لگتی ہے۔ ناریل کے استعمال سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ ناریل کو مصری کے ساتھ کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے اور پیٹ کے کیڑے ختم کرتا ہے۔ جو عورت رنگ ہمیشہ گورا رکھنا چاہتی ہیں وہ دہی میں بادام ڈال کر کھائیں۔ آہستہ آہستہ کھانے سے بندے کا وزن کم ہونے لگتا ہے اور انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ گاجر کے حلوے میں اگر چینی کی جگہ گڑ شامل کر لیں تو اس سے ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے، جبکہ تھوڑا سا دیسی گھی بدن کے درد اور سوزش کو دور کرنے میں بہترین ہے۔ بچوں کے پیٹ سے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر اس کا پانی رات کو سونے سے قبل پلائیں۔ چقندر کے پتوں کو پانی میں ڈال کر ابال لیں اور اس پانی سے سر کو دھوئیں۔ سر کی خشکی غائب ہو جائے گی۔ دماغی تھکن ہو جائے تو میٹھے آلو کھاؤ، چست ہو جائے گا۔ سردیوں میں رات کے وقت گرم دودھ میں بھگوئی ہوئی انجیر کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے
اور ہاضمہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ سونے سے قبل سرما لگا کر سونے سے دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ ہمیشہ صحت مند رہتا ہے اور جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ بدن میں جنسی و جسمانی طاقت بڑھانی ہے تو 1 گلاس دودھ میں رات کو کیلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر ڈال دو اور 2 چمچ اسپاغول کا چھلکا بھی شامل کر دو۔ صبح کو ورزش کرنے کے بعد اچھی طرح استعمال کرو، طاقت کا سیلاب آ جائے گا۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کو ہمیشہ ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت آپ سے جیت نہیں سکتے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی نہایت فائدہ مند ہے۔ زیادہ سونف کھانے سے نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو انار کے رس سے بالوں کو دھو ڈالیں، اس سے بال کالے ہو جائیں گے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور یہ جلد ہضم ہوتا ہے، کینسر سے بچاتا ہے۔ سیاہ نمک اور اجوائن پیٹ کو صاف کرتے ہیں اور گیس کو ختم کرتے ہیں۔ بدن کی طاقت میں بے پناہ اضافہ کرنے کے لیے دالوں کا استعمال کریں۔ کدو کاٹ کر آنکھوں پر لگانے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ کندھے کو جھکا کر بیٹھنے سے آپ کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل 1 پاؤ آم کھا کر اوپر سے دودھ پی لو، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شادی کے بعد عمر میں اضافے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انسان تر و تازگی محسوس کرتا ہے؟ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جھوٹی مسکراہٹ دل کی نالی صاف کرتی ہے۔ دن میں 15 منٹ ہنس لینا اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ 2 گھنٹے سو لینا۔ سونے سے قبل کنگھا کرنے سے دماغی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ لیچی کا استعمال ہر قسم کے کینسر سے بچاتا ہے۔ دن میں 1 سیب کھاؤ، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دن میں 1 لیمو چربی سے بچاتا ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جھڑتے ہیں۔ چہرے کی جلد کو جھریوں سے پاک کرنے کے لیے سورج مکھی کا تیل لگاؤ۔ کالی مرچ دودھ میں ڈال کر پینے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ آپ جتنی زیادہ سونے کی کوشش کریں گے نیند آنے کے چانسز اتنے ہی کم ہوں گے۔ ٹماٹر کے زیادہ استعمال سے یورک ایسڈ بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر شہد چاٹ لینا صحت کے لیے بہترین ہے۔ گڑ کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صبح ٹائم پر نہ اٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے آپ کو پاخانہ نارمل نہ آ رہا ہو تو تھوڑی سی اجوائن کھانے سے پاخانہ نارمل آنے لگے گا۔ بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھنے کے لیے سالن اور گوشت وغیرہ لائٹ کھائیں۔ تولیہ جلد پر رگڑا جائے تو آپ کی جلد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے کریلا آپ کے لیے بہترین غذا ہے۔ کریلا وزن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دال چنا خون کی روانی کو نارمل رکھتی ہیں۔ روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ منہ میں کڑوا بادام آ جائے تو فوراً نکال دو۔ کڑوا بادام کھانے سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ ٹماٹروں کا استعمال کرنے سے لیکوریا جیسی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ کیلا دوسرے پھلوں کے ساتھ رکھنے سے دوسرے پھلوں کو خراب کر دیتا ہے۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن دور ہوتی ہے۔ کان میں درد ہو تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے کان کا درد رک جاتا ہے۔ ناخن مضبوط کرنے کے لیے ناخنوں پر ہلدی رگڑو، اس سے ناخن جلدی بڑھیں گے۔ دار چینی چبا کر گائے کے دودھ کے ساتھ کھا لیں، ذہنی کمزوری دور ہوگی۔ جو گھر میں بکریاں پالتے ہیں ان کے گھروں میں دولت بھاگ کر آتی ہے۔ زیادہ تنہا رہنا صحت کے لیے بہت برا ہے۔ سیب کا مربا دل کے درد میں مفید ہے اور یہ دل کو طاقت دیتا ہے۔ کچی روٹی معدے میں زخم بنا دیتی ہے۔
لیمو جگر کو صاف کرنے میں مفید ہے۔ سب سے بہترین پھل انگور ہیں اور بہترین کھانا روٹی ہے۔ کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑے کاٹ کر نمک چھڑک کر آہستہ آہستہ چبا کر کھا لو، کھٹی ڈکاریں دور ہو جاتی ہیں۔ صبح کو اٹھ کر جلدی ناشتہ کرنے سے آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ طوطے کی آواز کو بار بار سننے سے قوت سماعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا وقت تم کسی پر جلنے میں گزارتے ہو، اتنا وقت اگر تم محنت کرنے میں گزارو تو ہو سکتا ہے تم اس سے آگے نکل جاؤ۔ پیٹ کا درد نہ ٹھیک ہو رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کریں، درد ختم ہو جائے گا۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دل میں ارمان کم رکھنا۔ ہمیشہ وضو میں رہنے سے دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ خوش مزاجی سے امن حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے دل میں محبت۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ بچے کے سر پر بال نہ ہو تو انجیر کی چھال اور سمندری جھاگ پیس کر گاڑھا لیپ کریں۔ جو شخص غصے میں زیادہ ہوگا اس کے دوست کم ہوں گے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جو بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ محنت اور برداشت کی کامیابی چابی ہے۔ اگر جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہو تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ طاقت چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھاؤ۔ اچھی جگہ اور جلدی شادی کے لیے ہر نماز کے بعد دن میں 1 بار سورہ یوسف پڑھا کرو، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ ٹھنڈا پانی آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے، جوانی کے بعد آپ کو سخت بیمار کر دے گا۔ 1 گلاس پانی صبح اٹھنے کے بعد پینے سے اندرونی اعضاء ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ 1 گلاس پانی نہانے کے بعد پینے سے بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو کچا انڈا پھینٹ کر پی لیں، کانٹا نکل جائے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کے لیے انعامات، عذاب قبر سے محفوظ رہو گے، رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، نامہ اعمال دائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا نہایت مفید ہے۔ دبلے پتلے حضرات کے لیے گنے کا رس مفید ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہو جاتی ہے اور جسم فربا اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ تل کا تیل بالوں کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تل کا استعمال رنگت کو نکھارتا ہے، خارش کو دور کرتا ہے۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے 10 گرام اجوائن اور 10 گرام سونف کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب آدھا رہ جائے تو پی لیں۔ صرف چند دن میں یقینی فرق محسوس کریں گے۔ آیت الکرسی کو سید الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ پئیں۔ سب سے پہلے تو ایسا کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جسم میں نیا خون بنتا ہے جس سے گال گلابی ہوتے ہیں، جسم میں طاقت آتی ہے، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے، بدہضمی اور قبض دور ہوگی۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور 1 سیب چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لیے مفید ہے۔ اگر کسی کے مسوڑوں سے خون نکلتا ہو تو وہ امرود کے چند پتے 1 گلاس پانی میں پکا کر غرارے کریں، انشاءاللہ چند دنوں میں افاقہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھے ضرور ملے گا۔ اگر آپ 3-4 ماہ تک مولیاں استعمال کریں گے تو آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو اسے 21 دن تک روزانہ 21 بار سورہ کافرون پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ نماز پڑھنے میں استقامت ہوگی۔ اگر بالوں میں خشکی ہے تو سرسوں کا تیل لے کر اس میں چینی اور لیموں کا رس ملا کر سر میں لگاؤ، خشکی ختم ہو جائے گی اور بالوں میں حیران کن چمک آئے گی۔ رسول خدا آیت الکرسی کی تلاوت کرتے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی برقان کی بیماری کا علاج ہے۔
جس گھر میں اسے پڑھا جائے شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اگر 70 بار تلاوت معالج کی دوا کی محتاجی ختم کرتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی شریف پڑھنا مقاصد میں کامیابی کروا دیتا ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ ڈینگی کا مریض 1 دن میں صحت یاب۔ بکری کا دودھ ہر 1 گھنٹے کے بعد ڈینگی کے مریض کو پلائیں۔ اگر کسی کی 5000 پیلیٹس ہوں تو وہ 1 دن میں 80,000 ہو جائیں گی۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔